ادھر گدر لائن سر سینئر صحافی آغا خالد صاحب حملہ داری کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آغا صاحب، آج ٹنڈوالہ عیار میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ بلدیاتی قانون جلدی میں بنایا، ہمیں پہلے ہی ترمیم کرنی تھی۔ جماعت اسلامی نے 1 مہینہ دھرنا دیا تو وزیر اعلیٰ صاحب یہاں کیوں دیر کر دی کہ مذاکرات کیوں نہیں کیے انہوں نے؟ اصل میں بات یہ ہے بی بی کہ ان کی نیتیں صحیح نہیں ہیں، نہ حزب اختلاف کی نیتیں صحیح ہیں، وہ صحیح کام کرنا چاہتے ہیں کراچی کے مسائل پہ، سندھ کے مسائل پہ، نہ پیپلز پارٹی کرنا چاہتی ہے۔ یہاں نمبر گیم ہو رہا ہے سارا، اور ووٹرز کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور جو حالات پیدا ہو رہے ہیں دن بدن ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی خواہش یہ ہے کہ سندھی ووٹرز کو اپنی طرف دوبارہ راغب کر سکے، کیونکہ نیا سندھی نوجوان جو ہے، جو پڑھا لکھا ہے، وہ پہلی دفعہ مزاحمت کر رہا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف۔ ایسی مزاحمت پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی جو پچھلے کچھ عرصے میں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ وڈیروں کے جی خلاف، اپنے سرداروں کے خلاف، جس طرح ادھر مدیر کے اندر جیسا واقعہ ہوا، اور اس سے پہلے جو سندھ میں 1-2 واقعات ہوئے ہیں، پھر 1-2 صحافیوں کا قتل ہوا اندرون سندھ، اس کے اوپر جو وڈیروں کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف جو فضا دیکھنے میں آئی، جی یہ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آغا اب وہ اس صاحب کو کور یہ کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ سندھی مہاجر کا کوئی فساد ہو، جی اور اس کے لیے پری پلان یہ سب کچھ کیا گیا تھا، اور اسی لیے ان کو وہ سب نظر نہیں آیا۔ لیکن چونکہ اب بہت زیادہ پریشر آ گیا ہے، تو اب وزیر اعلیٰ اپنی بات کو وہ رکھنے کے لیے، یا اپنے اس جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی اب ہم اس پہ غور کریں گے اور جی سب کو ساتھ لے آغا کر صاحب، چلیں تو گے۔ یہ جماعت اسلامی پچھلے 1 مہینے سے دھرنے میں بیٹھی ہے لیکن مذاکرات تک بات نہیں گئی، تو ایم کیو ایم کے پریشر میں آ کے وزیر اعلیٰ سندھ نے اس طرح کا جو ہے وہ دیا ہے اسٹیٹمنٹ؟ اور دوسری بات کہ وہ جو کہہ رہے کہ ہم نے سب پارٹیز کو پہلے ہی خط لکھے اور ان کو اعتماد میں لیا لیکن انہوں نے رسپانس نہیں دیا، تو ان کو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ تو پہلے کہہ رہے کہ ہم پہلے سے بات کر چکے ہیں بلدیاتی قوانین کے بارے میں؟ اصل میں ایم کیو ایم بھی تو نہیں چاہتی نا کہ کراچی کے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں۔ ان کو اگر یہ حل ہو گئے تو الطاف حسین نے اپنے دور میں کہا تھا، کوئی ان کا ایم این اے یا ایم پی اے تھے، وہ اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا، جو ناراض ہوئے تھے ایک دفعہ، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ الطاف حسین کہتے ہیں اگر سارے اردو بولنے والوں کے مسائل حل ہو گئے یا کراچی کے مسائل حل ہو گئے تو ہمیں ووٹ کون دے گا؟ اور اسی لیے وہ ساری قومیتوں سے لڑواتا رہتا تھا اور خوفزدہ کرتا رہتا تھا، اور ایسا ماحول پیدا کیا ہوا تھا۔ یہی حال پیپلز پارٹی کا بھی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی کچھ ایسی سیاست کرتی ہے سندھ میں، جو ہے اس کی کوئی سیاست جو ہے وہ قومی سیاست نہیں ہوتی، اس کی بھی لسانی سیاست ہوتی ہے، اور یہ اس کی زیادہ توجہ ادھر ہی ہوتی ہے۔ اور جی بدقسمتی یہ ہے کہ جماعت اسلامی اپنا کھویا ہوا وقار، اپنا کھویا ہوا منصب دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جس طرح وہ کر رہی ہے، بھاگ دوڑ کر رہی ہے، اور اس میں جس طرح کے وہ نعرے لگا رہی ہے، وہ اس کے منشور کے بالکل برعکس ہیں۔ لیکن بہرحال پھر بھی اس سے کچھ امید ہے کہ اگر ایسی پارٹیاں پھر بھی آگے آتی ہیں تو کم از کم یہ جو آگے جا کر جو صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے کہ بڑے کسی فساد کی یا سندھ کی تقسیم کی، تو کم از کم ایسی چیزوں سے تو سندھ بچ جائے گا، جی اور بہت بڑی بہت خونریزی سے شکریہ، بھی بچ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ آغا خالد صاحب، سینئر تجزیہ کار میں گوما گا پتران کرنے کا بوتا ادا حالہ دیما برین۔